اللہ فرما رہا ہے بندو اس راستے نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم کا ایندھن بنو. اپنی اولاد کو اس راستے مت جانے دینا جس راستے پہ چل کے تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بنے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم خود بھی جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں, اپنی اولاد کو بھی جہنم کے راستے پہ جانے دے رہے ہیں. بتاؤ گناہ کرنے والوں وہ کون سا گناہ ہے جس کے اندر ہم مبتلا نہیں ہے؟ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں چند مشہور گناہوں کا ذکر آج کرنا چاہتا ہوں اور اس کا انجام بھی بتانا چاہتا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے, سفید ریش والے بزرگ مجھ سے بڑی عمر والوں سے میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں چند باتیں کروں گا اور کھل کے کروں گا, اس لیے کہ میری قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. میری قوم کی 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, گندے پکچر دیکھنے کی وجہ سے, گندی تصویریں دیکھنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں زنا عام ہو رہا ہے, اور زنا کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتے. آج زنا کو فیشن سمجھتے ہیں, آج زنا کو آرٹ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ فلموں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے دیکھا, اداکاروں کو زنا کرتے دیکھا, سمجھتے فیشن ہے. سن لو ان نچنیوں کا دین سے کیا تعلق ہے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, جانتے ہو اللہ کی کتاب قرآن جو تمہارے گھروں میں ہے وہ چند صفحات کا مجموعہ, کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب. اور پوری کائنات میں اس وقت صرف ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے, اور جیسے اتری تھی اسی حالت میں ہے, وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. مجھے بتاؤ اللہ جیسی ذات کوئی ذات نہیں, اللہ جیسی کتاب کوئی کتاب نہیں. جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو اس گھر میں بے برکتی کیسے, جس گھر میں کتاب اللہ موجود ہو اس گھر میں چوری کیسے ہو سکتی ہے, اس گھر میں آگ کیسے لگ سکتی ہے, اس گھر کی بیٹیوں کو رشتے کیوں نہیں آتے, اس گھر میں بچے نافرمان کیوں ہیں؟ جانتے ہو اللہ اکبر, مجھے بتاؤ جب کتاب اللہ گھر میں موجود ہے, جانتے ہو اگر کتاب اللہ سینے میں ہو تو قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی, کتاب اللہ سینے میں ہو تو اس کو گھبراہٹ موت کے وقت نہیں ہو سکتی, کتاب اللہ سینے میں ہو تو اگر اس نے کتاب کا حق جانا اس کا برا خاتمہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کتاب اللہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے, کتاب اللہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے دنیا میں جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اگر تو پکڑ لے تو تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے, اس کے دست قدرت میں پہنچ جائے. لیکن ہم نے کتاب اللہ کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ جیسے کافر کو رمضان شریف کا فائدہ نہیں ہوتا ویسے مسلمانوں کو کتاب اللہ کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جو رمضان شریف کی عزت کرے گا رمضان شریف کا فائدہ اسی کو ملے گا, ورنہ جو عزت نہ کرے اس کے لیے جنوری اور رمضان برابر ہے نا. وہ کیسے برکت پائے گا؟ برکت تو اس کو کہ جو ماننے والے کو برکت ملتی ہے. آپ اگر نہیں سمجھے تو بتاتا ہوں, صدیق نے مانا تو صحابی ہوئے, ابو جہل نے نہیں مانا کافر کے کافر رہا. بات تو ماننے نہیں ماننے کی ہے نا. دونوں نے دیکھا دونوں نے. ابو بکر نے اتنی قدر کی کہ اپنے آپ کو سانپ سے 70 بار ڈسوا لیا, اتنی قدر کی 70 بار اپنے پیر کو ڈسوایا, لیکن رسول اللہ کی نیند میں خلل آنے نہیں دیا. اور ابو جہل نے پتھر مارے تو ابو جہل اور ابو بکر برابر نہ ہو سکے. دیکھا دونوں نے, سنا دونوں نے, پڑوس میں دونوں رہے. ایک جنتیوں کا سردار بن گیا, ایک جہنم کا کتا بن گیا. وجہ دیکھنے کی بات نہ تھی, قدر کی بات, ماننے کی بات تھی. تو گھروں میں قرآن تو رکھا ہے مگر اس کی عزت کون کرتا؟ اگر عزت نہیں کرتے روتے رہو بیٹی کو رشتے نہیں آئے. کہتے مولانا کوئی عمل بتا دے بیٹی کو رشتہ ہے. میں نے کہا قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا, کسی عمل کی ضرورت نہیں.
قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا، کسی عمل کی ضرورت نہیں، حضرت دعا کر دے روزی میں برکت ہو جائے، ہم کہتے ہیں قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود، صرف ہم ہیں مسلمان۔ قدر نہیں کر رہے تو سنو، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بچو جہنم سے، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ آج زنا عام ہے، فلموں کو دیکھتے، سیریلوں کو دیکھتے، بڑی معذرت کے ساتھ جانتے اداکار لوگ اگر زنا کریں کرائیں، افسوس اور تعجب نہیں ہو، حالانکہ وہ بھی افسوس کی بات ہے، لیکن جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب اور جس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا محبوب اور پیغمبر اور قائد موجود، اس قوم کی حال عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے، انجام کیا ہے سنو، جلدی جلدی پڑھوں گا، بہنوں کی بھی خاص توجہ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ زانی، میں ایسا نہیں کہتا، پہلی بات تو زانی لوگ جلسے میں آتے ہی نہیں، کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، مگر ویکسین کس کو لگاتی ہے؟ ویکسین کس کو لگایا جاتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے اس کو نہیں، صحت مند لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے بیمار نہ پڑے، ہے نا؟ تو یہ ویکسین ہے، یہ ویکسین ہے، آپ زانی نہیں ہو۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے، ہو سکتا ہے کسی فقیر کے یہ جملے آپ کے کان میں پھر گونجنے لگے اور اللہ آپ کے بچنے کا انتظام فرما دے، اور آپ کو مخاطب کر کے ان تک پہنچانا ہے، ان تک جو جس کے کان اس گفتگو کے مستحق ہے، اللہ ان کے کان تک پہنچائے۔ سن لو اللہ کے بندو، جب کوئی زنا کرتا ہے زنا، تو دنیا میں 3 مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کے چہرے سے نورانیت اٹھا لیتا ہے، چہرے سے خوبصورتی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے حیرت ہے، آج کاسمیٹک آئٹم بہت مہنگے مل رہے ہیں اور بہت مہنگے بک بھی رہے ہیں اور بہت کثرت سے بک رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر مجھے بتایا ایک کاسمیٹک آئٹم کے سیلر نے کہ حضرت گیہوں چاول بکے نہ بکے مجھے پتا نہیں، لیکن میرا جتنا دھندا ہوا شاید کسی کا نہیں۔ یعنی کاسمیٹک آئٹم اس وقت بھی لوگ خرید رہے تھے جب لاک ڈاؤن تھا، گھر بیٹھے منگا رہے تھے۔ لوگوں کا حال یہ، کیوں؟ فیس واش چہرے پہ لگائیں گے خوبصورت لگیں گے، اچھے صابن استعمال کریں گے خوبصورت لگیں گے، کریم ملیں گے خوبصورت لگیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر ناجائز چیزیں اس میں نہیں ملی ہوئی ہے، خوبصورت بننے کے لیے لگاؤ، میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر زنا کرو گے اللہ خوبصورتی اٹھا لے گا۔ کتنا بھی قیمتی کریم مل لو، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ چمک نہیں رہے گی۔ جیسے پسینہ آیا آپ کا حسن دھل گیا، جیسے منہ دھلا آپ کا حسن ختم ہو گیا، یہی ہے نا؟ جیسے ہی دھوپ جمی ویسے ہی آپ کا حسن ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا دنیا اس کا حسن نہیں لوٹا سکتی جس کا حسن اللہ چھین لے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر اللہ سے ڈر کر زنا سے بچو گے، توجہ کرنا، زنا کرو گے تو اللہ خوبصورتی چھین لے گا، چہرے پہ نحوست اور لعنت برسے گی۔ خوبصورت بننے والوں زنا سے توبہ کرو، زنا سے بچو۔ عورتوں مردوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچے، مرد عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچے۔ کیا ہوگا؟ جب تک زندہ رہو گے تمہارے چہرے چمکیں گے، مرو گے جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا، قبر میں جاؤ گے تو بھی چہرہ چمکے گا، میدان محشر میں اٹھو گے تو بھی چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڈھے ہونے کے بعد حسن چلا جاتا ہے، میں نے کہا ان بڈھوں کا جاتا ہے جو جوانی کے اندر پاپ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جوانی میں گناہ سے بچ کر متقی بنتے ہیں ان کے چہرے تو جنازے میں بھی ایسے جگمگاتے ہیں جیسے تازہ پھول کھلا ہو، بڑھاپے میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ کیا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ہم نے تو ان کا اسٹیج پر بھی دیکھا، ہم نے تو ان کو اسٹیج پر بھی دیکھا اور ان کو جنازے میں بھی دیکھا۔ اسٹیج پہ جتنے خوبصورت